تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن مبارک کو جھکا کر کے کہتے ہیں، اے اماں، اے میری پیاری ماں، جس محمد کو تو گالی بک رہی ہے، جس محمد سے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے منع کر رہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس محمد جس کے بارے میں پورے مکہ میں یہ لوگوں نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ محمد جادوگر ہے، محمد ساحر ہے، محمد نجومی ہے، محمد کاہن ہے، وہ محمد الرسول اللہ آج میں ہی ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اے اماں، میں کوئی جادوگر نہیں، میں کوئی نجومی نہیں، میں کوئی سحر کرنے والا نہیں، میں کوئی سفلی عمل کرنے والا نہیں، میں تو اللہ کا سچا اور برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ جب یہ اماں سنتی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں، وہ اماں تڑپ جاتی ہے، بلک جاتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا، اگر تو ہی محمد ہے تو میں دعا کرتی ہوں جھولی پھیلا کر کے کہ اللہ سارے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سارے مکہ والوں کو ساحر بنا دے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے مکہ والوں کے لیے۔ اے بیٹا، آج تک کوئی بیٹا اپنے ماں پر احسان نہیں کیا، لیکن آج تو ایک ایسا بیٹا ہے جو آج اپنی ماں پر احسان کرنے جا رہا ہے۔ اے بیٹا، اگر تو ہی محمد ہے، اگر تیرا کلمہ سچا ہے، تیرا دین برحق ہے، جس کی وجہ سے پورے مکہ والے تیرے دشمن ہیں، تو آج میں نے تجھے پہچان لیا، تجھے جان گیا کہ تو بالکل سچا اور صادق ہے۔ آ میرا بیٹا، ہاتھ بڑھا دے، میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آج میں اپنے دین کو، لات و عزا کے دین کو چھوڑ کر کے میں اس رب کی دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس رب کی طرف تو دعوت دیتا ہے۔ اے بیٹا، جلدی کر لے، کہیں اس بوڑھی ماں کی جان نہ نکل جائے، اور اس لات و عزا کی پرستش میں ان کی جان اگر نکل گئی تو یہ پھر سیدھا جہنم میں جائے گی۔ آجا بیٹا، ہاتھ بڑھا لے، دیر کیوں کرتا ہے؟ مجھے اس دین میں، اس اپنے آغوش میں، اپنے غلامی میں، اے میرے بیٹا ہاتھ بڑھا کر کے قبول کر لے، اس بوڑھی ماں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرا دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر ہمارے اور آپ کے رہبر و رہنما، ہادی برحق، نبی آخر الزماں، سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑا امت مسلمہ پر اپنا فضل اللہ نے فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کے اندر کفر و ضلالت، گمراہی، بددیانتی، بدنیتی،
چوری ڈکیتی شراب نوشی زناکاری ساری برائیاں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ تمام دنیا کے اندر خاص طور پر جس علاقے میں جس خطے میں اللہ نے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ساری برائیوں کا اڈا اور جڑ بن چکا تھا۔ لوگ انسان سے حیوان بن چکے تھے، انسانوں کے نام پر ایک کلنک بن چکا تھا، انسانیت انسان کے نام سے گھبرانے لگی تھی کہ اب شاید اس دنیا کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، کیونکہ انسان وہ سارے کام انجام دینے لگے تھے جو ایک حیوان، ایک جانور، ایک درندہ صفت اختیار کرتا ہے، وہ ساری صفت انسانوں کے اندر آ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے حال پر رحم فرمایا، انسانوں پر کرم فرمایا، کیونکہ انسان سسک رہی تھی، انسان اس آیت کے مصداق بن چکے تھے جس کو قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، کہ دنیا کے اندر انسان جانور کیا جانور سے بھی بدتر بن چکے تھے، انسانوں کی حالت جانوروں کی طرح ہو چکی تھی، انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرمایا، انسانوں کی حال پر رحم فرما کر ہادی برحق نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ایک سچا اور سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور یہ نبی ایسے نبی ہیں جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے، اور یہ نبی جو ہمیں ملا ہے فوقٹ میں نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری قربانیاں، بہت ساری منتوں کے بعد اللہ نے ہمارے جھولی میں نبی آخر الزمان کو ڈال دیا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس نبی کا امت ہمیں بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے سارے جہان کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، چاند اور سورج کے اندر جو روشنی ہے اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے ان کے اندر روشنی ڈالی، اسی نبی کی امت اللہ نے ہم سب کو بنایا۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے نبی کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ارے یہ وہ نبی ہیں جو نبی راتوں کو اٹھ کر کے اپنے لیے، اپنے پریوار والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں روتے تھے، بلکہ خود ہم گنہگار امتوں کے لیے روتے تھے کہ اللہ یہ میری نادان امت ہے، ناسمجھ ہے، اے اللہ یہ میری شخصیت کو نہیں پہچانتی ہے، اے اللہ تو ان کو رشد و ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر روشنی کے اندر پیدا فرما، اے اللہ یہ میری بھٹکی ہوئی امت، اے اللہ یہ میری گمراہ امت، اے اللہ جہنم کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، جہنم کے راستے میں یہ جا چکی ہے، اے اللہ ان کو جہنم کے راستے نکال کر کے جنت کے راستے میں ڈال دے۔ راتوں کو تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، سسکتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی راتوں میں سجدے میں ایسے روتے تھے جیسے جب چکی آٹا پیستی تو اس کے چکی کے اندر جو ڈھک ڈھک کی آواز آتی ہے، ایسے میرے نبی کی آواز نکلتی تھی اندر سے۔ کبھی کبھی اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ڈر ستانے لگتی تھی کہ کہیں میرے نبی کی جان اس حالت میں نہ نکل جائے۔ فرماتے اللہ کے نبی
آپ اتنا کیوں روتے ہیں, آپ اتنا کیوں آنسوؤں کو بہاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آنسوؤں سے زمین تر ہو چکی ہے. اے اللہ کے نبی, اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا, آپ کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا, جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, کہ اے محمد, اے میرے نبی, اے میرے پیارے دلارے نبی, اے میرے چہیتے نبی, میں نے تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کر دیا, پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا, جو تمہیں جان کر کرو گے وہ بھی معاف, جو انجانے میں کر لیے وہ بھی معاف, تیرے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. اور اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ میں نے اپنے نبی کو چہیتا نبی بنایا. میں دنیا کے سارے نبی, سارے انسان مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ایک خالص محمد ایک ایسا نبی ہے جس سے میں خود رب محبت کرتا ہوں. اور جس سے رب محبت کرے تو میرے دوستو دنیا کیا, آسمان کے اندر بھی اس کا کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے. ارے جس نبی کے تلوے کو جبرائیل آ کر کے چوما کرتے تھے, جس نبی کے سامنے جبرائیل آ کر کے جھکا کرتے تھے, جس نبی کے سامنے کعبۃ اللہ جھکتے تھے, جس نبی کے سامنے بیت معمور جھکتے تھے, جس نبی کے سامنے آسمان کے سارے فرشتے جھک کر کے سلام کرتے تھے, اس نبی کا مقام و مرتبہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. آج اسی نبی کی امت اللہ نے ہم گنہگاروں کو بنایا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اپنے نبی کی قدر کر لو, اپنے نبی کے راستے کو اختیار کر لو, اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو. اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو, آخرت میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو, تو صرف ایک ہی راستہ ہے, قرآن و سنت کا راستہ. اس کے علاوہ اگر کوئی تیسرا راستہ اگر اختیار کرو گے تو میرے دوستو دنیا کے اندر بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی گمراہ ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, اور آخرت میں جس کو نبی ٹھکرا دے, جس کو نبی پہچاننے سے انکار کر دے, پھر اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے امت مسلمہ کے لوگوں, اے انسانوں, اے جناتوں کی جماعتوں, میں نے اپنے نبی کو تمام انسانوں کے لیے, تمام ذی روح کے لیے, آخرت تک قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیج دیا. جس طرح انسان اپنے چہرے کی بناؤ اور سنگار کو ایک شیشے میں, ایک مرر میں, ایک آئینے میں دیکھ کر کے سدھارتا ہے کہ میری ٹوپی ٹہری ہے یا میرا امامہ صحیح ہے کہ نہیں, میرے ناک صحیح ہے کہ نہیں, میرے چہرے پر کچھ لگا ہے کہ نہیں, وہ ساری چیزیں شیشہ ان کے سامنے بیان کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ اسی طرح فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو انسانوں کے لیے بھیجا ہے, ایک شیشے کے مانند, ایک مرر کے مانند, ایک کانچ کے مانند بھیجا ہے کہ اگر تم جس طرح شیشے کو دیکھ کر اپنے شکل و صورت کو سدھارتے ہو, اسی طرح میرے نبی کی سیرت اور صورت کو دیکھو, اور تمہارے اندر جو کمیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو گندگیاں ہیں, اس چیز کو دیکھ کر کے اپنے اندر سدھارنے کی کوشش کرو. لیکن آج ہم نے اللہ کے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے بجائے, اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت کو دیکھنے کے بجائے, اللہ کے نبی کے چال و چلن کو دیکھنے کے بجائے, اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنے کے بجائے, آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا. آج ہم نے فلم اسٹاروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا. آج ہم نے ان کا ہیئر اسٹائل اپنانا شروع کر دیا. آج ہم نے ان کا لباس اپنانا شروع کر دیا. آج ہم نے ان کے چلنے کا طریقہ اختیار کر لیا. آج ہم نے ان کے لباس, رہن سہن اور کھانے کے طریقوں کو اختیار کر دیا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کو قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ اے مردوں کی جماعت, اے عورتوں کی جماعت, اے بوڑھوں کی جماعت, اے نوجوانوں کی جماعت, تمہارے لیے میں نے آئیڈیل بنایا تھا, میں نے نمونہ بنایا تھا محمد الرسول اللہ کو, آمینہ کے لال کو, عبداللہ کے لقت
जिगर को, लेकिन तुमने उनके चेहरे को ठुकरा करके एक सलमान के, शाहरुख खान के, आमिर खान के तुमने चेहरे को अपना लिया। कल क़यामत के दिन तुम्हारा अगर मोहम्मद का सामना होगा, अगर हौज़ कौसर के सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने तमाम उम्मतियों को पानी पिलाते होंगे, तुम भी जाओगे सलमान की हेयर स्टाइल लेकर, शाहरुख खान की लिबास लेकर, आमिर खान की चलन लेकर। अल्लाह के नबी, कसम अल्लाह की, अगर उस वक्त मेरे नबी ये कह दे कि ए मेरे दोस्तों, ए मेरे उम्मतियों, दुनिया के अंदर तुम्हें तो उन फिल्म स्टारों का तरीका मसंद था, दुनिया के अंदर तो तुमने उनके लिबास को इख्तियार किया, दुनिया के अंदर तुमने उनके चेहरे को तो अपनाया, दुनिया के अंदर तुमने तो उनके बालों को अपनाया, दुनिया के अंदर तुमने उनके लिबासों को अपनाया, जाओ उन्हीं के पास जाओ, आज वही तुम्हें पानी पिलाएगा। कसम अल्लाह की, अगर मेरे नबी इनकार कर दे हौज़ कौसर पर, फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई नबी, कोई वली, कोई कुतुब, कोई फरिश्ता नहीं हो सकता है जो सिफारिश कर दे और अल्लाह के सामने उसकी बख्शिश करवा दे। फकत एक ही जात है, एक ही शख्सियत है जिसको अल्लाह ने वो ताकत दी है, जिसको अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है, जिसको अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई है कि अल्लाह के सामने रो करके, गिरगिरा करके, बिलक करके इन गुनहगार उम्मतों की बख्शिश करवाएंगे और इन गुनहगार उम्मतों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाएंगे। मेरे दोस्तों, जिस नबी को अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, वो फजीलत अता फरमाई, अगर वही नबी हमें पहचानने से इनकार कर दे क़यामत के दिन, तो मेरे दोस्तों दुनिया की कोई ताकत, कोई फिल्म स्टार, कोई बड़े से बड़ा पैसा वाला, कोई मालदार, कोई दौलतमंद, कोई सरूवतमंद, कोई चौधरी, कोई बादशाह आपको नहीं बचा सकता है। सिर्फ फार्मूला, ये सिर्फ अजमत और रफ़ात नबी आखिरुज़्ज़मा के पास है, ये हथियार सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा के पास है, वरना सारे नबी, सारे उम्मती, सारे लोग, सारे कुतुब अब्दाल या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी पुकारते होंगे। सिर्फ फकत एक नबी ऐसे होंगे, सिर्फ एक ही नबी ऐसे होंगे जो या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती पुकारते होंगे। आज उसी नबी की उम्मत हमें अल्लाह ने बना करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम जो है तलवारों के जोर से नहीं फैला, ये इस्लाम जो है मार काट से नहीं फैला, ये इस्लाम जो है जोर जबरदस्ती से नहीं फैला। अगर सख्ती से इस्लाम फैलता, अगर जोर जबरदस्ती इस्लाम फैलता, तो आज दुनिया के अंदर कुफ्फार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा की तादाद हमसे ज्यादा होती, क्योंकि खून खराबा करने की आदत यहूद और नसारा की थी, लड़ने मारने काटने की आदत यहूद और नसारा। अरे वो तो इतने जालिम थे कि अपने वक्त के नबियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, नबियों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया है। इतने जालिम और जाबिर कौम वो गुजरे। तलवार इस्लाम जो फैला है, मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है, अच्छा आदतों से फकरा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं तमाम अखलाक को एक जगह जमा करने के लिए, इस दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज देने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, रुश्त व हिदायत देने के लिए, जलालत व गुमराही से निकालने के लिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा इतने ज्यादा वसी थे, इतने ज्यादा वसी थे, क्योंकि अल्लाह के नबी को जो है मांगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह, ये दुनिया जो बुत परस्ती में, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, इस दुनिया के अंदर एक ऐसा रहबर, एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा हादिया बरहक भेज दे जो इस दुनिया के लोगों के जानों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत करने वाला हो, उनके दिलों को जीतने वाला हो, और वो अल्लाह आपकी आयतों को खोल करके बयान करने वाला हो, आपकी अज़मत को समझाने वाला हो, आपकी किबरियाई को लोगों के दिलों के अंदर बैठाने वाला हो। ऐसे नबी को, ऐसे पैगंबर को, ऐसे रसूल को ये अल्लाह मेरी औलाद में, मेरी ज़ुर्रियत में भेज दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तड़प, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने
محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر کے ہم سب کا نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما دیا، اے اللہ، اے کریم آقا، اے کائنات کو سجانے والا، اے آسمان و زمین کو بنانے والا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک ایسے نبی کو، ایک ایسے رسول کو، ایک ایسے پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیج دیجئے جو رشد و ہدایت کے لیے، رہبر و رہنمائی کے لیے لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے، تیری آیت کو سمجھانے والا ہو، تیری آیت اور تیری کبریائی، تیری عظمت کو اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانے والا ہو۔ اے اللہ ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول، ایک ایسے نبی کو اے اللہ اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر ظلمت و ضلالت، گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کو انسان بنانے کے لیے اے اللہ ایک انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کی زبان کو سمجھانے والا، انہی کی زبان میں بات کرنے والا ایک رسول اور ایک پیغمبر کو بھیج دیجئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی کے اخلاق بہت وسیع ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، جب نیا نیا مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے میرے نبی کو کہا یہ جادوگر ہے، یہ نجومی ہے، یہ ساحر ہے، یہ لوگوں پر سحر کرتا ہے، یہ لوگوں پر جادو کے ذریعے سے دوسروں کے دین پریورتن کرتا ہے، اپنے دین کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ پورے مکہ کے اندر برائیوں کو پھیلا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک غلط میسج دیا جا رہا تھا کفار مکہ کی طرف سے، بڑے بڑے سرداران کی طرف سے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ پورے مکہ کے لوگوں پر جادو کر کے اپنے دین کے اندر کنورٹ کر رہا ہے، اپنے دین کے اندر ان کو کھینچ کر کے لا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک بوڑھی اماں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ان کے کانوں تک پہنچی کہ ایک مکہ کے اندر محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے اور اتنا بڑا جادوگر ہے کہ پورے مکہ شہر کے اندر اس کے جادو کا توڑ کسی کے پاس نہیں، جبکہ میرے نبی جادوگر نہیں تھے۔ میرے نبی تو اللہ کے چہیتے، لاڈلے، برگزیدے پیغمبر تھے، ایسے چہیتے پیغمبر تھے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، اگر اس محمد کو نہ سجاتا تم اس آسمان اور زمین کو نہ سجاتا۔ اور اسی نبی کے بارے میں، اسی پیغمبر کے بارے میں مکہ کے اندر لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ نجومی ہے، یہ راہب ہے، یہ کائن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بوڑھی کے پاس یہ آواز پہنچی کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہے اور اتنا خطرناک اس کا جادو ہے، جس پر وہ جادو کر دیتا ہے پھر وہ اس جادو سے بچ نہیں سکتا، اور نہ پورے مکہ کے اندر اس جادو کا کوئی توڑ ہے۔ وہ بوڑھی اماں روز سنتی تھی، روز سنتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس بوڑھی اماں کے خاندان والے بھی اسی محمد کے دیوانے بن گئے، اسی محمد کے عاشق بن گئے، اسی محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کر لیے۔ اب بوڑھی اماں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میرے خاندان تک یہ جادو آ چکا ہے، اگر میں اس مکہ شہر میں رہوں گی تو وہ جادو میرے پاس بھی آ جائے اور میں بھی اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر کے گمراہ ہو جاؤں گی۔ بوڑھی اماں جو مکہ شہر سے ایک جھوپڑی ان کا کہیں دور تھا، کہا اب مجھے شہر میں نہیں رہنا، کیونکہ وہ جادوگر میرے خاندان تک آ چکا ہے، اب کسی وقت کبھی بھی میرے پاس بھی آ سکتا ہے اور میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ اپنے گھر کے سارے سامان کو پیک کرتے ہیں، 2 تھیلا تیار کرتے ہیں، 2 گٹھری تیار کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن بوڑھی تھی، طاقت اتنی نہیں تھی
کہ دو تھیلے کو ایک ساتھ اٹھا کر کے لے چلیں. ایک تھیلا یہاں رکھتے تو ایک تھیلا دور جا کر رکھ کر کے پھر آتی, پھر واپس دوسرے تھیلا اٹھا کر کے لے جاتی. مکہ کے سارے لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں آیا کہ لاؤ بوڑھی اماں ہم تمہارے تھیلے کو اٹھا دیتے, تمہاری گٹھری کو اٹھا کر کے پہنچا دیتے. کیونکہ اس وقت تو ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی, ایک دوسرے کی خدمت کرنا ناگواری محسوس ہوتی تھی کہ ہم کسی کمزوروں کی مدد کریں, ہم کسی کمزوروں کی خدمت کریں. یہ مکہ کے اندر تھا ہی نہیں, بلکہ یہ تھا کہ ہم ہر کمزوروں کو دبائیں, ان کو دبوچیں, ان کو اپنے پیروں تلے رون دے. یہ طریقہ تھا, یہ ان کی عادت و اخلاق تھے مکہ والوں کے. قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ بوڑھی اماں جو دو تھیلے لے کر جا رہی تھی, اسی راستے سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں دو تھیلے لے کر کے لڑکتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے کسوں کا سہارا تھے, مظلوموں کا سہارا تھے, جو اس دنیا کے اندر جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, ان کا پرسان حال محمد الرسول اللہ تھے. جو بیوہ تھا, ان بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے تھے, اور اسی نبی کا گزر اس راستے سے تو ہوتے ہیں. فرمایا یا اماں, اے میری اماں, کہاں جا رہی اس دو تھیلے لے کر کے, کدھر کا راستہ ہے, کدھر کا ارادہ ہے؟ تو جب وہ بوڑھی اماں نظر اٹھا کر کے دیکھتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان, ہٹا گٹا نوجوان, جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. فرمایا اے میرا بیٹا, میں سمجھتی ہوں کہ تو کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہو. میں اس گاؤں کو چھوڑ کر کے, اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے گاؤں جو ہمارا جھوپڑا ہے وہاں جانا چاہتی ہوں, کیونکہ اس مکہ شہر کے اندر ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہے. میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے, اس کے سحر سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں, اس لیے میں اپنی گٹھیوں کو لے کر جا رہی ہوں. کہا یا اماں, کیا میں تیری مدد کر دوں, کیا میں تیری گٹھیوں کو اٹھا لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ کہا تو بوڑھی اماں ان کے دل پسیج گئی. کہا کہ میرے بیٹے, میرے نوجوان بیٹے, کیا تو میری گٹھری اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کہا کہ میں تو بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہوں, میں تو اسی کام کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں. لا اماں, میں تیری گٹھری اٹھاتی ہوں. تو وہ اماں کہتی ہے میرے بیٹے, ایک گٹھری تو اٹھا لے, ایک تھیلا میں اٹھاتی ہوں. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اماں, میں نے آپ کو ماں کہا, میں نے آپ کو اماں کہہ کر پکارا. کوئی بیٹا بھلا اپنے ماں کو کیسے تھیلے اٹھا دے سکتا ہے؟ لاؤ دونوں تھیلے میں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں, اور آپ خود میرے پیچھے پیچھے چلیے, جہاں تک کا آپ کا سفر ہوگا میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی مائی کا تھیلا لے کر چل دیے, اور بوڑھی ماں پورے راستے میں گالیاں بک رہی ہے کہ وہ بدبخت, وہ بدنصیب محمد, جس کی وجہ سے آج مجھے یہ گاؤں چھوڑنا پڑ رہا ہے, میرے خاندان والوں کو انہوں نے جادو میں اپنا جکر لیا ہے. اے بیٹا تو بہت اچھا ہے, اللہ تجھے اور اچھا رکھے, اللہ تجھے صحت دے. اے بیٹا تو بہت خوبصورت ہے, اس لیے اللہ تجھے اچھا رکھے, کیونکہ تیرے جیسا میں نے پورے مکہ میں اچھا انسان نہیں دیکھا. میں اس وقت سے یہاں آ رہی ہوں, لیکن میرے سامان کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں, لیکن تو خوبصورت اور خوبصورت بیٹا لگ رہا ہے, اس لیے بیٹا تو اس محمد سے بچ کے رہنا جس محمد سے بچ کر کے میں بھاگ رہی ہوں. چنانچہ بہت دور جانے کے بعد وہ بوڑھی اماں تھک جاتی ہے, کہتی ہے اب بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لو, تاکہ جو تمہارے جسم پر, تمہارے چہرے پر پسینے آئے ہیں, وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہ پسینے ختم ہو جائے, اور میں بھی تھوڑا آرام کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہیں, اے اماں جان, تیرا بیٹا تھکا نہیں ہے, اگر تو تھک گئی ہے تو بول, تجھے بھی میں اپنے کندھے پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں. آج اماں, میں تمہیں اپنے کندھے پر سوار کر کے آج میں تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں. میں تھکا نہیں ہوں,
तेरा बेटा थकता नहीं है, तेरा बेटा तो खिदमत करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। उस बूढ़ी मां को क्या मालूम कि जिस मोहम्मद को मैं गालियां बकती हूं, जिस मोहम्मद को मैं बुरा भला कहती हूं, ये मोहम्मद वही मोहम्मद है जो मेरी गठरियों को उठा करके चल रहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गठरियों को उठा करके ले जाते हैं, गांव से बाहर बिल्कुल एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ए बेटा, यही मेरा झोपड़ी है, यही मेरा मकान है, यहां रख दो मेरी गठरी को। और उसके बाद बूढ़ी अम्मा ये कहती है, अपने तिजोरी से, अपने दुपट्टे से कुछ रकम निकालती है। कहा कि बेटा बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई। अल्लाह के नबी कितना खूबसूरत जवाब देते हैं। कहा मैंने अभी तुम्हें मां कहा, मैंने तुम्हें अभी अम्मा कहकर पुकारा। क्या भला कोई बेटा अपनी मां से मजदूरी ले सकता है? क्या भला कोई बेटा अपनी मां की खिदमत करके उनकी उजरत वसूल कर सकता है? अरे जब मैंने तुम्हें मां मान लिया, तूने मुझे बेटा कह दिया, अब मजदूरी किस चीज की? अम्मा अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं। कहा बेटा ठीक है तू जा रहा है, लेकिन सुन ले, मैं बूढ़ी औरत हूं, मेरी 80 साल का तजर्बा है, मैंने आज तक ऐसा कोई जादूगर मक्का में नहीं देखा। आओ मैं तुझे एक नसीहत करती हूं कि अगर वो मोहम्मद तुझे मिल जाए तो फौरन उससे दूर हट जाना, कभी उस मोहम्मद से मुलाकात न करना, क्योंकि जिस पर उसका जादू चल जाता है फिर वो ठीक नहीं होता, कोई तोड़ है ही नहीं उसका। मैं तुम्हें नसीहत करती हूं बेटा, कभी भी उस मोहम्मद के सामने न ताना, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कहीं तुम्हारे उसकी बद नजर, उसकी बुरी नजर तुम्हें ना लग जाए, क्योंकि तू मक्का में बच के रहना। मैंने आज तक पूरे मक्का शहर में, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मेरी आंखों ने ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत और ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। इसलिए मैं तुम्हें नसीहत करती हूं कि उससे बच के रहना। हमारे नबी के आंखों में आंसू, आंखों में ज़ारो कतार आंसू तड़पने लगे। कहा ठीक है अम्मा, मैं उस मोहम्मद के पास नहीं जाऊंगा, मैं उस मोहम्मद से मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं। बूढ़ी अम्मा थी, तजर्बाकार थी, समझ गई कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी है, क्योंकि रोने का कोई मकसद तो जरूर होगा। बूढ़ी अम्मा बुलाई, कहा कि बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, ये तो बताओ कि तू रो क्यों रहा है, और ये बताओ जब तूने मेरा बेटा बन गया, मैं मां जब अपने बेटे को तलाश करूंगी तो किस नाम से तलाश करूंगी? मुझे नाम तो बता दो, तेरा नाम क्या है? कहा अम्मा मैंने आपका नाम पूछा, मैंने आपका खानदान पूछा, मैंने आपके कबीला पूछा, कुछ नहीं पूछा, तो फिर आप मुझे मेरे नाम से क्या मकसद? आपका काम हो गया, आपका बेटा, जब जरूरत पड़ेगी आप अपने बेटे को याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बेटा आपके पास मौजूद हो जाएगा, नाम से आपको क्या जरूरत है मुझे जाने की जरूरत? कहा कि ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें कसम देती है, जब तक तू नाम नहीं बताता उस वक्त तक ये बूढ़ी अम्मा तुझसे राजी नहीं होगी। मेरे दोस्तों बताइए, कुर्बान जाइए मेरे नबी पर, कैसे उस वक्त मेरे नबी के हालात होंगे, कैसे तड़प रहे होंगे कि जिस मोहम्मद को पूरे मक्का से गाली देते देते वो बूढ़ी अम्मा जंगल तक आई, अपने घर तक आई, और उस वक्त भी नसीहत क्या कर रही है कि उस मोहम्मद से नहीं मिलना, उस मोहम्मद से बात नहीं करना। मेरे नबी के आंखों से आंसू टपक रहे, टप टप गिर रहे। कहा बेटा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी अंदर खाए जा रही कि तू रो क्यों रहा है इतना। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गर्दन मुबारक को झुका करके कहते हैं, ए अम्मा, ए मेरी प्यारी माँ, जिस मोहम्मद को तू गाली बक रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझसे मुलाकात करने के लिए मना कर रही है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस मोहम्मद जिसके बारे में पूरे मक्का में ये लोगों ने तहलका मचा दिया है कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद साहिर है, मोहम्मद नजूमी है, मोहम्मद काहिन है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज मैं ही हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं। ए अम्मा मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई नजूमी नहीं,
میں کوئی سحر کرنے والا نہیں، میں کوئی سفلی عمل کرنے والا نہیں، میں تو اللہ کا سچا اور برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ جب یہ اماں سمجھ سنتی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہو، وہ اماں تڑپ جاتی ہے، بلک جاتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا اگر تو ہی محمد ہے تو میں دعا کرتی ہوں جھولی پھیلا کر کے کہ اللہ سارے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سارے مکہ والوں کو ساحر بنا دے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے مکہ والوں کے لیے۔ اے بیٹا آج تک کوئی بیٹا اپنے ماں پر احسان نہیں کیا، لیکن آج تو ایک ایسا بیٹا ہے جو آج اپنی ماں پر احسان کرنے جا رہا ہے۔ اے بیٹا اگر تو ہی محمد ہے، اگر تیرا کلمہ سچا ہے، تیرا دین برحق ہے، جس کی وجہ سے پورے مکہ والے تیرے دشمن ہیں، تو آج میں نے تجھے پہچان لیا، تجھے جان گیا کہ تو بالکل سچا اور صادق ہے۔ آ میرا بیٹا ہاتھ بڑھا دے، میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آج میں اپنے دین کو، لات و عزا کے دین کو چھوڑ کر کے میں اس رب کی دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس رب کی طرف تو دعوت دیتا ہے۔ میرے بیٹا جلدی کر لے، کہیں اس بوڑھی ماں کی جان نہ نکل جائے، اور اس لات و عزا کی پرستش میں ان کی جان اگر نکل گئی تو یہ پھر سیدھا جہنم میں جائے گی۔ آجا بیٹا ہاتھ بڑھا لے، دیر کیوں کرتا ہے؟ مجھے اس دین میں، اس اپنے آغوش میں، اپنے غلامی میں، اے میرے بیٹا ہاتھ بڑھا کر کے قبول کر لے، اس بوڑھی ماں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرا دے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں، بوڑھی اماں بھی رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی مائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اماں جان پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بوڑھی ماں پڑھتی ہے، اس کلمے کو زبان سے نکالتی ہے اور تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے کہ اے اللہ، اے میرے بیٹے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا لیکن تجھ جیسا شفیق اور مہربان، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم دل آج تک میں نے 80 سال کی عمر میں کسی نوجوان کو، کسی بڑے بزرگ کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو پورے مکہ میں نہیں دیکھا جو آج میں نے تجھے دیکھ لیا۔ اے محمد، اے میرے بیٹا، آج تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھ پر بڑا رحم کیا کہ آج تو نے بوڑھی ماں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے دوستو بتائیے، کیا ہمارے نبی کے رشتہ دار تھے وہ اماں؟ کیا وہ ہمارے نبی کے خاندان سے تھی؟ کچھ نہیں، لیکن ہمارے نبی کے اخلاق و عادت ایسے تھے کہ اس بوڑھی ماں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا، اور وہ بوڑھی ماں اسی وقت اللہ کے نبی کے دست مبارک پر ایمان قبول کر کے جہنم سے بچ کر کے جنت کا حقدار بن جاتی ہے۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگ یہ بیان کر دیا قرآن نے کہ اے لوگوں اگر تم بھی بچنا چاہتے ہو جہنم سے اور جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے میں آ جاؤ، نبی کے آغوش میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بھی جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ میرے دوست